بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امیر ممالک کا لالچ غریب ممالک کو ویکسین سے محروم کر رہا ہے، عالمی ادارہ صحت۔ چائنا امریکہ کے ساتھ تعمیری مذاکرات کرنے پر تیار ہے۔ چائنا۔ امریکی سپریم کورٹ کی سابق صدر ٹرمپ کے ٹیکس گوشوارے جاری کرنے کی اجازت۔ امریکہ میں 139 سال پرانے گھر کی ٹرالر کے ذریعے دوسری جگہ منتقلی۔ انسانی تاریخ کے مہنگے ترین غلاف کعبہ کی تیاری۔ کوڑے دان کے قریب چھوڑا گیا لاوارث بچہ $6 کروڑ سے زائد کا مالک۔ امریکہ نے 2 ریاستی حل کو اسرائیل کے لیے بہترین قرار دے دیا۔ برطانوی مشہور کرکٹر آئن بوتھم کی پوتی ملکہ حسن بن گئی۔ آدمی نے گھر کی چھت پر بڑا سا جہاز بنوا لیا۔ انسانی حقوق کونسل میں چائنا کی برطانیہ اور دیگر ممالک پر کڑی تنقید۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ امیر ممالک کرونا ویکسین کو نہ صرف جمع کر رہے ہیں بلکہ یہ غریب ممالک کی راہ میں رکاوٹیں بھی ڈال رہے ہیں۔ بعض امیر ممالک کے براہ راست ویکسین بنانے والوں سے رابطے کا مطلب یہ ہے کہ کوویکس پروگرام کے تحت غریب ممالک کے لیے مختص کی جانے والی ویکسین کی تقسیم کو کم کیا جا رہا ہے۔ غریب ممالک کو ویکسین فراہمی کے لیے امریکہ، یورپی یونین اور جرمنی نے مالی مدد کی ہے، لیکن یہ بیکار ثابت ہوئی ہے جب ویکسین خریدنے کو ملی ہی نہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے امیر ممالک پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے انہیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ آیا فارماسیوٹیکل کمپنیز سے ان کے رابطوں سے کوویکس پروگرام پر منفی اثر پڑ رہا ہے، جس کے تحت غریب ممالک اپنی پہلی خوراک کا انتظار کر رہے ہیں۔ کچھ امیر ممالک دراصل مینوفیکچررز کے ساتھ رابطہ کر کے مزید ویکسین بھی محفوظ بنا رہے ہیں۔ ہم صرف ان ممالک کو ویکسین دے سکتے ہیں جو کوویکس کے رکن ہیں۔ امیر ممالک کو کوویکس کے تحت ہونے والے معاہدوں کا احترام کرنا چاہیے۔ چائنا نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کا دوبارہ جائزہ لینے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک دنیا کو درپیش مختلف مسائل پر مل کر کام کر سکتے ہیں۔ اگر چائنا اور امریکہ اپنے خراب تعلقات کو ٹھیک کر لیں تو کورونا اور ماحولیاتی تبدیلیوں جیسے مسائل پر مل کر کام کیا جا سکتا ہے۔ چائنا نے امریکہ سے چین کی مصنوعات پر سے ٹیرف ہٹانے اور بالخصوص ٹیکنالوجی کے شعبے پر دباؤ ڈالنے کی پالیسی ترک کرنے کا کہا ہے۔ گزشتہ چند برسوں سے امریکہ نے ہر معاملے پر چائنا کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات پر مذاکرات کا سلسلہ بند کیا ہوا ہے۔ امریکہ جنوبی چینی سمندر پر چین کے دعوے کو مسترد کرتا ہے۔ چین امریکہ کے ساتھ بے تکلف بات چیت کرنے پر بھی تیار ہے۔ امریکی سپریم کورٹ نے سابق صدر کے ٹیکس گوشوارے جاری کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ امریکی سپریم کورٹ میں دی گئی سابق صدر ٹرمپ کے وکلا کی ٹیکس ادائیگیوں کو خفیہ رکھنے کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ سابق صدر ٹرمپ نے عدالتی فیصلے سے قبل ٹیکس تحقیقات کو اپنے خلاف جاری مہم کا حصہ قرار دیتے رہے ہیں، تاہم ان کے ٹیکس گوشواروں کی تفصیلات ملنے کے بعد مبینہ فراڈ سے متعلق حقائق کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ امریکی ریاست کیلی فورنیا میں 139 سالہ پرانے 2 منزلہ گھر کو نئے پتے پر منتقل کر دیا گیا ہے، جس کے لیے مالک مکان کو $4 لاکھ کے اخراجات برداشت کرنا پڑے۔ گھر کی شفٹنگ کے اس دلچسپ عمل کے لیے سٹریٹ لائٹس، پارکنگ میٹرز اور کئی یوٹیلٹی لائنز کو ہٹانا پڑا، جبکہ اسے 2 ہیکل ٹرالوں پر لاد کر 6 بلاک کی دوری پر موجود مقام تک پہنچایا گیا۔ اس وکٹورین ہاؤس یعنی سابقہ ملکہ برطانیہ کے دور میں تعمیر ہونے والے اس گھر کی انفرادیت اس کی بڑی بڑی کھڑکیاں اور ایک بھورے رنگ کا مرکزی دروازہ ہے۔
گھر کی شفٹنگ کے عمل کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد بھی آس پاس کی سڑکوں پر موجود تصاویر اور ویڈیوز بناتی رہی۔ یہ گھر 1882 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس گھر میں 6 کمرے اور 3 بیت الخلاء ہیں۔ جس مقام سے گھر کو منتقل کیا گیا ہے وہاں اب 17 منزلہ رہائشی عمارت تعمیر کی جائے گی۔ دوستو، ایسی خبروں کے لیے کچھ دوست اس پر اعتراضات کرتے رہے ہیں۔ میں نے ایسی خبروں کے لیے ایک علیحدہ ہی چینل بنا لیا ہے۔ اس چینل کا نام ہے آئی پیسز۔ اس چینل کا نام ہے آئی فیسز۔ یہ ایف سے شروع ہوتا ہے اور وہ پی سے شروع ہوتا ہے۔ نیچے ڈسکرپشن میں نے اس کا لنک دیا ہوا ہے، آپ اس پہ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ شریف کے غلاف کو دنیا کا منفرد ہی نہیں بلکہ مہنگا ترین غلاف بھی قرار دیا جاتا ہے۔ غلاف کی تیاری کئی مراحل میں ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر غلاف کی تیاری کے لیے 8 شعبے میں کام کیا جاتا ہے اور ان شعبوں میں 200 پیشہ ور ماہر کاریگر یہ عظیم خدمت انجام دیتے ہیں۔ غلاف کعبہ کے لیے کپڑے کی تیاری سے غلاف کی تکمیل اور تبدیلی تک 8 مراحل سے گزارا جاتا ہے۔ اس طرح غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے ایک وسیع و عریض کارخانہ قائم ہے، جہاں کئی مراحل میں غلاف کی تیاری کا کام کیا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ کپڑے کے تجزیے کا ہے، دوسرے مرحلے میں کپڑا رنگا جاتا ہے، اگلے مرحلے میں خود کار طریقے سے سلائی کی جاتی ہے، اس کے بعد اس پر پرنٹنگ کا مرحلہ آتا ہے، اگلے مرحلے میں سونے دھاگے سے کڑھائی کی جاتی ہے، 7واں مرحلہ غلاف کے مختلف حصوں کو جوڑنے کا ہے۔ غلاف کعبہ دنیا کا مہنگا ترین غلاف ہوتا ہے، جس کی تیاری پر 2 کروڑ سعودی ریال خرچ آتا ہے۔ غلاف کی تیاری کے 200 کاریگروں کو کئی سال کی تربیت اور تجربے کے بعد غلاف کی تیاری کے عمل میں شامل کیا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ میں ریشم کے ٹکڑے کو چاندی سونے کے پانی میں ڈھلی ڈوری سے جوڑا جاتا ہے اور غلاف کعبہ پر آیات قرآنی کے کناروں کو نمایاں کرنے کے لیے روئی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ فریڈی فگرز نامی یہ نوجوان ابھی پیدا ہی ہوا تھا کہ اس کے اصل والدین نے اسے نامعلوم وجوہات کی وجہ سے کوڑے دان کے قریب پھینک دیا۔ آج یہی بچہ بڑے ہو کر ٹیکنالوجی کا ماہر اور کروڑ پتی بن چکا ہے۔ اس نوجوان کے اثاثوں کی مالیت 6 کروڑ 20 لاکھ ڈالر سے بڑھ چکی ہے۔ فریڈی اپنے سوتیلے والدین کا اب تک شکر گزار ہے جنہوں نے اسے کوڑے سے اٹھا کر اپنی اولاد سے زیادہ پیار سے پالا اور ہر وہ چیز دینے کی کوشش کی جو ان کے بس میں تھی۔ اس نوجوان کے سوتیلے والد نیتھن کی عمر 74 سال اور ان کی والدہ بیٹی مے کی عمر 66 سال تھی جب انہوں نے اسے گود لیا۔ اس امریکی نوجوان نے بی بی سی کو انٹرویو میں بتایا کہ کلاس فیلوز اور اسکول کے ساتھی میرا ماضی یاد دلاتے ہوئے میرا مذاق اڑاتے تھے۔ اس بات کا میرے سوتیلے والد کو پتہ چلا تو انہوں نے بس اسٹاپ پر آنا شروع کر دیا تاکہ میری حفاظت کر سکیں۔ امریکی نوجوان نے کہا کہ مجھے شروع سے ہی کمپیوٹرز کا شوق تھا، لیکن اس دور میں ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اپنی خواہش پوری کر سکتا۔ لیکن ایک مرتبہ میرے والد ایک خراب کمپیوٹر میرے لیے لے آئے جسے میں نے سخت محنت سے دوبارہ ٹھیک کر دیا۔ نوجوان نے کہا کہ یہی وہ لمحہ تھا جب مجھے پتہ چل گیا تھا کہ مجھے مستقبل میں کیا کرنا ہے۔ اس نوجوان نے 10 سال کی عمر میں کمپیوٹر کوڈنگ سیکھی، 12 سال کی عمر میں انہیں پہلی نوکری ملی، 15 سال کی عمر میں وہ ضلعی انتظامیہ کے لیے کام کر رہا تھا۔ فریڈی جب 17 سال کا ہوا تو ان کے والد الزائمر میں مبتلا ہو گئے۔ وہ اکثر گھر سے باہر نکل جایا کرتے تھے۔ نوجوان کو خدشہ پیدا ہوا کہ اس کے والد کہیں گم نہ ہو جائیں، اس لیے اس نے ان کے جوتوں کے لیے ایسی ڈیوائس تیار کی جس سے ان کی لوکیشن کا پتہ چل جاتا تھا۔ کچھ سال بعد فریڈی کی بنائی ہوئی یہی ٹیکنالوجی 20 لاکھ سے زیادہ ڈالرز میں فروخت ہوئی۔ بعد میں اس نوجوان نے اپنی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی بنائی۔ آج اس کمپنی کی مالیت کروڑوں ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ میں موجودہ امریکی وزیر خارجہ نے اپنے اسرائیلی ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو میں کہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے کا 2 ریاستی حل اسرائیل کے مستقبل کے لیے بہترین ہے۔
گزشتہ روز امریکی دفتر خارجہ کے جاری کردہ بیان میں اسرائیل نے اس رائے کو اسرائیلیوں، فلسطینیوں اور مشرق وسطی کے بہتر مستقبل کے لیے امریکی نقطۂ نظر قرار دیا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے مشرق وسطی کے لیے امن منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ یروشلم بیت المقدس اسرائیل کا غیر تقسیم شدہ دارالحکومت رہے گا، جبکہ فلسطینیوں کو مشرقی یروشلم میں دارالحکومت ملے گا اور مغربی کنارے کو آدھے حصے میں نہیں بانٹا جائے گا۔ تاہم فلسطینیوں نے ایسی کسی بھی تجویز کو مسترد کر دیا تھا جو پورے مشرقی یروشلم کو فلسطین کا دارالحکومت نہیں دکھائے۔ اس علاقے میں مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے مقدس مقامات ہیں۔ موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن بھی اپنی انتخابی مہم کے دوران اسرائیل فلسطین تنازعہ حل کروانے کے لیے دو ریاستی حل کی حمایت کرتے آ رہے ہیں۔ برطانوی مشہور کرکٹر آئن بوتھم کی 20 سالہ پوتی ایمانی جینی بوتھم ملکہ حسن بن گئی ہے۔ وہ لارڈ آئن بوتھم کے بیٹے لیام بوتھم کی بیٹی ہے۔ لیام بوتھم کرکٹ کے ساتھ ساتھ رگبی کے بھی کھلاڑی تھے اور رگبی لیگ بھی کھیل چکے ہیں۔ بھارت میں ایک آدمی نے اپنے پوتے پوتیوں کی فرمائش پر گھر کی چھت پر بڑا سا ہوائی جہاز بنوا ڈالا۔ 52 سالہ ذاکر خان نامی اس شہری کا تعلق بھارتی ریاست جھارکھنڈ کے شہر رانچی سے ہے۔ اس کے پوتوں پوتیوں نے بڑے کھلونوں کی فرمائش کی تھی، جس پر اس نے کنکریٹ سے اپنے گھر کی چھت پر ہی ایک بڑے سائز کا جہاز بنوا ڈالا۔ ذاکر خان نے کبھی ہوائی جہاز کا سفر نہیں کیا تھا، چنانچہ اس نے گوگل کی مدد سے ہوائی جہاز ڈیزائن کیا اور مقامی راج مستریوں کی مدد سے اسے تعمیر کروایا۔ اس منصوبے پر 10 لاکھ بھارتی روپے، تقریباً 22 لاکھ پاکستانی روپے لاگت آئی۔ ذاکر نے اس جہاز کا نام انڈیگو رکھا ہے۔ اس جہاز کا بیرونی اور اندرونی ڈیزائن ہو بہو اصلی جہاز جیسا ہے۔ اس کے اندر سیٹیں لگی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ سیٹ بیلٹ بھی موجود ہے، کھڑکیاں اور ہر وہ چیز اس جہاز میں موجود ہے جو اصلی جہاز میں ہوتی ہے۔ ذاکر خان کا کہنا تھا کہ یہ آئیڈیا مجھے میرے پوتے پوتیوں کی فرمائش سے آیا۔ میں ان کے لیے بازار سے کھلونا ہوائی جہاز لے کر آیا تھا، جس پر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ چھوٹا ہے، میں انہیں بڑا جہاز لے کر دوں۔ اس پر میں نے گھر کی چھت پر ان کے لیے ایک بڑا ہوائی جہاز بنانے کا فیصلہ کیا۔ چائنا نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں برطانیہ اور دیگر ممالک کی جانب سے سنجیانگ، تبت اور ہانگ کانگ سے متعلق منفی بیانات کی شدید مخالفت کی ہے۔ چینی وفد کے ترجمان نے کہا کہ چائنا نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ تمام فریق برابری اور باہمی احترام کی بنیاد پر انسانی حقوق کے امور سے متعلق تعمیری بات چیت اور تعاون کریں۔ انسانی حقوق کو نہ تو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے اور نہ ہی اسے دوسرے ممالک کی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے بطور اعلیٰ کار استعمال ہونا چاہیے۔ چینی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے خطاب میں چینی مخالف پروپیگنڈے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ سنجیانگ کے دروازے اقوام متحدہ کے لیے کھلے ہیں۔ غور خود مختار علاقے میں عوام کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ سنجیانگ اسلامی انجمن تائیوان، تبت سنجیانگ پر چین کی حمایت کرتے ہیں، جبکہ پاکستان کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا اور امریکہ کی چین پر تنقید بے بنیاد اور بلا جواز ہے۔ سکیانگ میں ری ایجوکیشن کیمپس مغربی پروپیگنڈا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ لوگوں کے معیار زندگی میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ تمام نسلی گروہوں کے افراد کو قانون کی روشنی میں وسیع حقوق اور آزادی حاصل ہے۔ اس کے برعکس برطانیہ میں لوگوں کی زندگی اور صحت کے حق کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ برطانیہ میں کورونا کے باعث 40 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 1,20,000 سے زائد افراد اپنی قیمتی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ برطانیہ میں غربت بدستور ایک حل طلب مسئلہ ہے۔ برطانوی آرمی عراق اور افغانستان جیسے مقامات پر بے گناہ افراد کو مارنے میں ملوث ہے، جبکہ تارکین وطن کے حقوق کی شدید خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ ترجمان نے زور دیا کہ برطانیہ اور دیگر ممالک ملکی سطح پہ انسانی حقوق کے امور پر توجہ دیں۔
انسانی حقوق کے معاملات پر سیاست سے گریز کریں، دیگر ممالک کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹ کا استعمال بند کر دیں اور عالمی سطح پر انسانی حقوق کی صحت مند ترقی میں حقیقی کردار ادا کریں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔